بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 251 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 245 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 245 ہے: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً ایمان کی حالت میں، و احتساباً اور ثواب کی امید سے، غفر له تو بخش دیے جائیں گے اس کے، ما تقدم من ذنبه جو ہو چکے ہیں اس کے گناہ۔ ومن قام اور جو شخص کھڑا رہا یعنی قیام کیا جس نے تراویح کے لیے، رمضان میں، ایماناً ایمان کی حالت میں، و احتساباً اور ثواب کی امید سے، غفر له تو بخش دیے جائیں گے اس کے، ما تقدم من ذنبه جو ہو چکے ہیں اس کے گناہ۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً ایمان کی حالت میں، و احتساباً اور ثواب کی امید سے، غفر له تو بخش دیے جائیں گے اس کے، ما تقدم من ذنبه جو ہو چکے ہیں اس کے گناہ۔ ومن قام اور جو شخص کھڑا رہا یعنی جس نے قیام کی تراویح کے لیے، رمضان میں، ایماناً ایمان کی حالت میں، و احتساباً اور ثواب کی امید سے، غفر له تو بخش دیے جائیں گے اس کے، ما تقدم من ذنبه جو ہو چکے ہیں اس کے گناہ۔ اب یہاں پر تقدم سیاہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اسباب تفاعل جیسے تقدم یتقدم تقدما بمعنی پہلے ہو چکنا۔ غفرہ سیاہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، اسباب ضرب یضربو جیسے غفر یغفر غفرا وغفرانا ومغفرتا بمعنی گناہ چھپانا، معاف کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ اور تراویح کے اہتمام کو سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ایماناً کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کرتے وقت حکم الہی کا تصور رہے اور یہ سوچے کہ یہ عمل نہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اور احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرتے وقت اس عمل پر جس اجر کا وعدہ ہے اس کے ملنے کی امید دل میں ہو اور صرف رضائے الہی مقصود ہو۔ سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ کی معافی کے لیے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، صامہ فعل سیاہ واحد مذکر غائب ہے، پہلے ماضی ہے، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ رمضان منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول فیہ صامہ فعل کے لیے۔ ایمانن معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، احتساباً معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول لہو ہوا صام فعل کے لیے۔ پھر صام فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول فیہ اور مفعول لہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، جبکہ آگے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے لیے جزا ہے۔ غفرہ پہلے مجہول، لہو جار مجرور مل کر متعلق ہوا غفرہ فعل مجہول کے ساتھ، ما تقدم من ذنبہ اس میں ما موصولہ ہے، تقدم فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ من ذنبہ اس میں من جارہ، ذنبہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تقدم فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے، اور پھر موصول صلہ مل کر یہ نائب فاعل ہوا غفر فعل مجہول کے لیے۔ غفر فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق لہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور من قامت رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہے، اور اس کا عطف ہے اس معطوف علیہ پر، تو پھر آخر میں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔